بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ فاسٹنگ مطلب روزہ ہے، اسلامی کیلنڈر کے مطابق رمضان المبارک کے مہینے میں رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اسلامی کیلنڈر جو لیونر کیلنڈر کے حساب سے چلتا ہے، مطلب چاند کے حساب سے چلتا ہے، اس کے 90 مہینے میں ہم روزہ رکھتے ہیں، یا ہم پر جو روزہ فرض کیا گیا ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے جو کہ اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے، اس میں روزہ ہم پر فرض کیا گیا ہے۔ سوال اسی طریقے سے آ سکتا ہے کہ رمضان کون سا اسلامی کیلنڈر کا مہینہ ہے، 9واں مہینہ ہے، 9th۔ سوال یہ آ سکتا ہے کہ کون سے اسلامی کیلنڈر کے کون سے مہینے کے اندر جو ہے وہ ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اب اس کے اندر آپشن دو طریقے کے دیے جا سکتے ہیں، ایک کے اندر جو ہے وہ رمضان، رجب، شعبان آ سکتا ہے، دوسرے میں جو ہے وہ 9واں، 10واں، 11واں، 12واں مہینہ آ سکتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ اور کیلنڈر کے اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے یہ 9واں مہینہ ہے۔ اچھا، رمضان کے مہینے کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے تھوڑا رمضان کے مہینے میں ایک کا انٹرو دے دوں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ روزہ ہم لوگ سٹارٹ کریں گے۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا برکت والا مہینہ رکھا ہے۔ کیسے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شیطان کو بند کر کے اس کے پاؤں میں زنجیریں باندھ کے اس کو سمندر کے اندر پھینک دیتے ہیں، نمبر ایک بات۔ نمبر دو بات یہ کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے بند کر دیتے ہیں۔ ٹھیک، اور نمبر تین بات کہ اس رمضان کے مہینے میں 3 عشرے آتے ہیں۔ عشرہ کس کو بولتے ہیں؟ عربک کے اندر عشرہ جو ہے وہ 10 کو بولتے ہیں، 10۔ جیسے 1 2 3 کاؤنٹنگ ہوتی ہے، تو عربک گنتی کے اندر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور یہ ہے 10th نمبر کو کہتے ہیں عشرہ۔ تو 3 عشرے آتے ہیں۔ ابھی جو 3 عشرے آتے ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا رکھا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ نے جتنے بھی گناہ کیے ہوئے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے طلب کریں کہ اللہ پاک ہم گناہ گار ہیں، ہمیں معاف کر دیجیے اور اپنی رحمت ہم پہ نازل فرمائیے، تو اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں۔ دوسرا عشرہ جو ہے وہ مطلب 11 تاریخ سے لے کے 20 تاریخ تک وہ مغفرت کا عشرہ کہلاتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو گناہ کیے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود رحم کیا، اور اتنا رحم کیا کہ دوسرے عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی فرما دیتا، مطلب کہ جنت میں جانے کی اجازت مل جاتی ہے۔ اور تیسرا عشرہ جو کہ 21 رمضان سے شروع ہوتا ہے اور ڈیپینڈ کرتا ہے چاند پر نا، کیونکہ اسلامی کیلنڈر چاند پر چلتا ہے۔ اب 30 روزے بھی ہو سکتے ہیں اور 29 روزے بھی ہو سکتے ہیں، یا تیسرا عشرہ 30 کا بھی ہو سکتا ہے اور 29 کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو جتنے بھی عشرے اس 9 دن ملیں یا 10 دن ملیں، تو یہ تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے نجات، مطلب ایسے گناہ اگر کیے ہوئے جس سے جہنم لکھ دی گئی ہے۔ گناہ ایک ہوتا ہے چھوٹے گناہ اور ایک ہوتے ہیں بڑے گناہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، رحم سے جو ہے وہ ان بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ جو آخری عشرہ ہے، اس عشرے کے اندر جو ہے وہ طاق راتوں کو بھی تلاش کیا جاتا ہے، جیسے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ یہ جو ہے لیلۃ القدر طاق راتوں میں مطلب آڈ نمبرز کی جو راتیں ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ 21 23 25 27 29، ان راتوں کے اندر تلاش کی جاتی ہے۔ کوئی سی بھی ایک رات ہو سکتی ہے، اور اس رات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فرشتے جو ہے وہ جوق در جوق زمین پر اترتے ہیں اس رات میں۔ اچھا، عام طور پہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں 27ویں شب کو جو ہے وہ 27ویں جو رات ہوتی ہے، 27 جو رات ہوتی ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے، جبکہ 5 راتوں میں سے 21 21 23 25 27 اور 29 میں سے کوئی سی بھی ہو سکتی ہے۔ تو جو بڑے بزرگان دین اس دنیا میں موجود ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو انہوں نے ایک بہترین سا طریقہ بتایا ہے، اور میرا مشورہ بھی آپ لوگوں کو یہ ہے کہ اب جو سال رمضان آئے تو ہر طاق رات کو 21 23 25 27 اور 29 کو 2 رکعت نفل پڑھ لیں، صلاۃ الحاجات سے پڑھ لیں، شکرانے کے پڑھ لیں، صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، 1 روپیہ ہی صحیح لیکن ضرور کسی کو صدقہ دیں، تھوڑا سا ہی قرآن شریف، 1 لائن ہی صحیح لیکن ضرور پڑھیں،
اور یقین جانے ان پانچوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک رات تو لیلۃ القدر کی ملے گی. ٹھیک ہے. ہوا یہ تھا جس طریقے سے ہم اور آپ اس دنیا کے اندر ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں نا کہ اس سے اچھا گھر ہمارے پاس ہو، اس سے اچھی گاڑی ہمارے پاس ہو، اس سے زیادہ مال اور دولت ہمارے پاس ہو، اسی طریقے سے صحابہ کرام دین کے معاملے میں ایک دوسرے سے ریس لگایا کرتے تھے. تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کی تو عمریں 9 9 سال ہوا کرتی تھیں، 1000 1000 سال ہوا کرتی ہیں، اور ہماری عمریں تو اتنی ہے نہیں، ہماری 50 50 60، کسی نے حد مار دی تو 100، تو وہ تو ہم سے جنت میں آگے نکل جائیں گے نیک عمل کر کے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے یہ رات جو ہے وہ رکھی کہ اگر اس رات کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کو بے شمار ثواب ملتا ہے، 100 سالوں 1000 سالوں سے بہتر ہے یہ رات. تو اس لیے اگر ہم اور آپ پانچوں راتوں میں یہ چھوٹا چھوٹا سا 5 10 منٹ کی عبادت، 15 منٹ کی عبادت کر لی تو اللہ کے فضل سے ضرور جو ہے وہ مل جائے گی. اچھا، دوسری چیز میں بتاؤں کہ ایک سوال میں اسی طریقے سے باتوں باتوں میں آپ کو بتا کے گیا ہوں ابھی، کہ وہ سوال اس طریقے سے بھی آ سکتا ہے کہ یہ رمضان المبارک میں کتنے روزے ہوتے ہیں؟ 30 ہوتے ہیں، 29 ہوتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے چاند پر، ڈیپینڈ کرتا ہے چاند پر. ٹھیک ہے. اچھا، اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے کون سے مہینے میں جو ہے وہ نمبر کے حساب سے ہم روزے رکھتے ہیں یا جو ہم پہ فرض کیے جائیں؟ 9th. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو روزہ ہے جس کو ہم فاسٹنگ کہتے ہیں، عربک میں اس کو صوم کہتے ہیں. تو یہ جو صوم ہے اس کے معنی اپنے آپ کو روکے رکھنا اور باز رکھنا. ٹھیک ہے. اب کس چیز سے روکے رکھنا اور کس چیز سے باز رکھنا؟ نمبر ایک ٹیکنیکل میننگ کے اندر آپ لوگوں کو پتا چلے گا. نمبر ایک کہ کھانے پینے سے، اور دوسرا جو سیکچول جو ہے وہ خواہشات انسان کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ہر قسم کی خواہشات سمجھ لیجئے، ان سے باز رکھنا. ٹائمنگ کیا ہے؟ کب سے کب تک کے باز رکھنا ہے؟ تو صبح صادق سے لے کے، مطلب جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے، ورٹیکل اور ہاریزونٹل جو لائن آسمان میں آتی ہے، صبح صادق سے لے کے جب سورج طلوع ہونے سے پہلے جب رات ختم اور دن کی شروعات ہوتی ہے، اس وقت سے لے کے غروب آفتاب، سورج جب تک غروب نہیں ہو جائے تب تک کے اپنے آپ کو ان چیزوں سے باز رکھنا ہے، کھانے پینے سے اور دوسری خواہشات سے. اچھا، بدقسمتی ہماری یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہم اور آپ عام دنوں میں اتنا نہیں کھاتے جتنا ہم رمضان میں کھاتے ہیں. عام دنوں میں ہمارے گھر میں کبھی فروٹ چاٹ نہیں بنے گی، کبھی پکوڑے نہیں بنیں گے، کبھی سموسے نہیں بنیں گے، کبھی چپس نہیں بنے گی، یا کبھی چاٹ اور دوسری چیزیں نہیں بنیں گی. لیکن رمضان کے مہینے میں ضرور بنتی ہیں. یہ جو صوم ہے جس کو ہم فاسٹنگ بھی کہتے ہیں یا روزہ بھی کہتے ہیں، یہ کس وجہ سے اللہ نے رکھوایا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ رکھوایا کہ ہم متقی بنیں، تقوی اختیار کریں. گیٹ تقوی، یہ سوال بھی آ سکتے ہیں امتحان کے اندر کہ مقصد کیا تھا، کیا ویژن تھا اس کے پیچھے، کیا کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے جو ہے وہ ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر فرض کر دیے تاکہ متقی ہوں. دیکھیں بیٹا، بہت آسان سا فارمولا یہ ہے کہ جب ہمیں فاسٹنگ کی شوگر چیک کروانی ہوتی ہے یا اپنے جسم کا، اپنے باڈی کا کولیسٹرول لیول چیک کرنا ہوتا ہے، تو ہمیں ڈاکٹر کیا سجیسٹ کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ جب ہم ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں لیبورٹری تو ہمیں کیا کہتا ہے؟ کر کے آئیں، 8 گھنٹے بھوکے پیاسے رہ کے آئیں، پھر اس کے بعد ہم بلڈ کا سیمپل لیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، وہ یہ بولتے ہیں کہ اگر آپ نے چیزی برگر کھایا ہے، چیزی رول کھایا ہے، یا آپ نے جو ہے وہ کوئی میٹھی جو ہے وہ گلاب جامن کھائی ہیں، کھیر کھائی ہیں، یا کوئی اور دودھ دلہری کھائی ہے، تو وہ 8 گھنٹے جب آپ بھوکے پیاسے رہیں گے تو اسٹول اور یورین کے ذریعے آپ کا کچرا جو ہے وہ باہر نکل جائے گا جسم کا. پھر اس کے بعد جب وہ بلڈ کا سیمپل رہے گا تو ایگزیکٹ جو ریشو ہوتا ہے وہ فائنڈ آؤٹ ہو سکے گا، وہ پتہ چل سکے گا. اس وجہ سے وہ 8 گھنٹے کی فاسٹنگ کرواتا ہے اور پھر بلڈ کا سیمپل لے کے ٹیسٹ کیا جاتا ہے. تو بیٹا، اللہ تعالیٰ نے یہ جو رمضان میں روزے فرض کیے ہیں اور بھوکا پیاسا رہنے کا کہا ہے، اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ جب آپ 8 گھنٹے بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، تو جسم میں سے جتنی بھی
انصرافات ہوں گی وہ یورین اور اسٹول کے ذریعے باہر نکل جائیں گی. پھر اس کے بعد تراویح پڑھنے کے لیے، کیونکہ اس مہینے میں قرآن کریم بھی نازل ہوا ہے، تو پھر جب آپ قرآن پڑھیں گے، رات کو عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ کی، تو اس کے بعد جو جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جیسے آج کے دور میں ہم فاسٹ چارجر سے اپنا موبائل سیل فون چارج کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے آپ کی روح بھی تیز چارج ہوگی، فاسٹ چارج ہوگی. لیکن ہماری بدقسمتی کیا کہ ہم عام دنوں میں اتنا نہیں کھاتے جتنا اہتمام رمضان میں ہوتا ہے. بولتے ہیں اللہ دے رہا ہے رمضان میں، دسترخوان بڑے کر دیتا ہے، کھاؤ جتنا کھانا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا حالت ہوتی ہے کہ افطار کے وقت پیٹ کھلا ہوا ہوتا ہے، باہر گھوم رہے ہوتے ہیں، سگریٹیں پی رہے ہوتے ہیں، چورن کھا رہے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ شربت پی لیا، بہت کھا لیا، مغرب کی نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی، تراویح کی تو بہت دور کی بات. تو یہ جو روزہ ہے، جس کا مقصد جو ہے وہ آپ کو متقی بنانا، پرہیزگار بنانا ہے، ٹھیک ہے، وہ یکم رمضان 2 ہجری، ہجرت کے دوسرے سال، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے مدینہ روانہ ہوئے، تو اس کے دوسرے سال جو ہے وہ مسلمانوں پر فرض کیا گیا. اچھا، اب اس کی شرائط کیا ہے کہ کون رکھے گا بھائی روزہ؟ تو 8 شرائط ہیں اس کی، 8 شرائط ہیں، ٹھیک ہے. نمبر 1، مسلمان ہی روزہ رکھے گا. نمبر 2، عاقل، مطلب کوئی ایسا انسان جو جس دماغی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ روزہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے. جو سمجھدار انسان ہے اسی کے اوپر روزہ فرض ہے. بالغ جوان جو ہے وہ روزہ رکھے گا، بچوں کے اوپر فرض نہیں ہے روزہ. وہ پریکٹس کے لیے جو ہے، وہ شوق کے لیے جو ہے روزہ خوشائی ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بچے کو عادت پڑ جائے. اور بچے جو ہے وہ زیادہ شوق سے رکھتے ہیں نسبتاً ہمارے. اچھا، چوتھی چیز، دارالاسلام میں ہونا، دارالحرب میں رمضان کا علم نہ ہو. مطلب یہ کہ آپ کسی ایسے ملک کے اندر موجود ہیں جہاں پر جو ہے وہ مسلمان گورنمنٹ ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے، تو آپ یہ بول ہی نہیں سکتے کہ ہمیں جو ہے وہ پتہ ہی نہیں تھا کہ روزہ رمضان اسٹارٹ ہونے والے ہیں. اعلانات ہو جاتے ہیں، ایک الگ ماحول ہوتا ہے. جیسے ہی رمضان ہوگا تو فرض روزے آپ کو اوپر رکھنا ضروری ہے. ہاں، اگر کوئی ایسا انسان ہے جو کسی ایسے ملک میں رہ رہا ہے جو مسلمانوں کا ملک نہیں ہے، غیر مسلموں کی حکومت ہے، تو وہاں پہ اس کو پتہ نہیں چلا تو کوئی بات نہیں، لیکن جیسے ہی اس کو پتہ چلے گا اس کو روزے رکھنا ضروری ہے، اور باقی روزوں کی وہ قضا کرے گا، بعد میں اتارے گا. لیکن آج کے دور میں سوشل میڈیا اور دوسرے ٹی وی چینل سب اسی طریقوں سے پتہ چل جاتا ہے انسان کو کہ رمضان آنے والا ہے اور رمضان شروع ہو گیا ہے، تو یہ اگر یہ کوئی بہانہ کرے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا تو وہ غلط ہے. اچھا، اسی طریقے سے پانچویں قسم جو ہے وہ ہے تندرست ہونا. ٹھیک ہے، تندرست ہیں تو آپ روزہ رکھیں گے. اگر کوئی بیماری ہے تو پھر اس کا مسئلہ میں آگے بتاؤں گا آنے والے وقت میں. اچھا، اسی طریقے سے چھٹا، مقیم، مطلب کوئی مسافر نہ ہو، رہائشی ہو، ریزیڈینشل ہو وہیں کا. ٹھیک ہے، اگر مسافر ہوگا تو پھر اس کی بھی آگے میں بتاؤں گا، تندرست کی بھی آگے بتاؤں گا اور مسافر کی بھی آگے بتاؤں گا. نیت کا کرنا، یہ جو ہم بچپن میں ہمیں ہمارے والدین بولتے تھے کہ جب تک اذان ہو رہی ہے تب تک کھا پی سکتے ہیں، تو وہ بچپن جو ہے وہ ابھی تک چلتا چلا آ رہا ہے، اور اذان ختم ہونے تک جو ہے وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں. یہ غلط ہے. اور بعض لوگ تو بولتے ہیں 12 بجے تک، وہ بچپن میں امی روزے دارنے کی عادت کے لیے سکھاتی ہیں کہ 12 بجے تک کے دیکھنا، اگر ہمت ہے تو بیٹا روزہ رکھنا، اور اگر نہیں ہو تو روزہ نہیں رکھنا. اب یہاں پہ بولا جاتا ہے 12 بجے تک میں دیکھوں گی یا دیکھوں گا، اگر ہمت ہوئی تو روزے کی نیت کر لوں گا، ورنہ نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی. اگر نیت کر لی پھر توڑوں گا تو گناہ گار ہوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ بچپنا پن ختم کریں، آپ بڑے ہو گئے تو جیسے ہی اذان شروع ہونے سے پہلے ہی تیاری کر لیں، کچھ سیکنڈز پہلے ہی کلی کر لیں، برش کر لیں، مسواک کر لیں، اپنے آپ کو منہ صاف کر لیں اچھی طریقے سے. اچھا، آخری چیز ہے وہ جو ایک خواتین کا مخصوص ٹائم ہے پیریڈس کے حوالے سے، تو ان دنوں روزہ نہیں رکھیں گی، بعد میں اس کی قضا کریں گی. یہ شرائط تھیں، 8 شرائط تھیں جن کو پر روزہ فرض کیا گیا ہے. اگر کسی ایک چیز کے اندر بھی انوالو ہوگا انسان تو اس کو آگے اللہ تعالیٰ نے سہولت دی. اچھا، اب جو ہے وہ میں یہ سلائڈ اسٹاپ کر کے ذرا پینٹ پہ جا رہا ہوں. میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کی کائنڈس، کہ اقسام، کائنڈس کتنی ہیں، ٹائپس کتنی ہیں نا.
ٹوٹل 8 قسمیں. پہلی قسم جو ہے وہ فرض کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. اب فرض کون سی کہلاتی ہے؟ جس میں ٹائم فکس کر دیا گیا. مثال کے طور پہ فرض روزے کب رکھے جائیں گے؟ ٹائم فکس کر دیا گیا ہے. کون سا؟ رمضان کا مہینہ. ٹھیک ہے. چاند پر ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے روز ہوں گے. پوچھا جا سکتا ہے کہ کتنی ٹائپس ہیں روزوں کی؟ 8 ہیں، 8. تو اس میں ٹائم فکس ہے رمضان کا مہینہ. دوسری قسم کون سی ہے؟ دوسری قسم بھی فرض ہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں ٹائم فکس نہیں ہے. مقصد یہ کہ اگر جو ہے وہ کسی وجہ سے کہ وہ انسان بیمار تھا یا سفر میں نکلا ہوا تھا یا اسے پتہ نہیں چلا، وہ ایسے ملک میں رہ رہا تھا جہاں نان مسلمس کی گورنمنٹ ہے یا کہیں جنگل بیابان کے اندر پھنسا ہوا تھا، تو جب اس کو پتہ چلے گا تو وہ پھر اس کا قضا کرے گا. تو اس میں ٹائم فکس نہیں ہے. زندگی کے اندر کبھی بھی لکھ رکھ. اچھا، تیسری قسم کون سی ہے؟ تیسری قسم کہلاتی ہے واجب. اچھا، اب واجب روزے کس کو کہتے ہیں؟ واجب روزے ایسے ہوتے ہیں جیسے اکثر آپ نے اور ہم نے سنا ہوگا کہ ہم بچپن سے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے دوست کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اگر کوئی پیپر مشکل ہے تو پھر ہم بولتے ہیں کہ اللہ پاک اگر میں اس پیپر میں پاس ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز نفل پڑھوں گا یا 1 روزہ رکھوں گا. ٹھیک ہے. اب جیسے ہی رزلٹ آیا اور آپ کو پتہ چلا کہ آپ امتحان میں پاس ہو گئے، یا کسی نے بولا تھا میں ٹاپ کروں گا، کسی نے کسی اور چیز کی نیت کی، جیسے ہی پتہ چلا کہ وہ کام ہو گیا تو آپ جو ہے وہ اب آپ پہ روزہ رکھنا واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے خود اپنے اوپر اس کو واجب کیا تھا. اللہ تعالیٰ سے ایک طریقے سے منت مانگی تھی، اللہ تعالیٰ سے ایک طریقے سے وعدہ کیا تھا. ٹھیک ہے، کلیئر ہوا؟ جیسے ہی وہ کام ہوگا، اب دیکھیں اس میں ٹائم فکس ہے، جیسے ہی کام پورا ہوگا آپ کو وہ روزہ رکھنا ہوگا. اگر روزہ آپ نے مانا تھا، اپنے اوپر واجب کیا تھا اپنے اوپر. کلیئر ہوا؟ سمجھ میں آیا؟ اچھا، اب اگر کسی کو پتا چلا کہ میرا رزلٹ آ چکا ہے، میں امتحان میں ٹاپ کر چکا ہوں، یا میرا وہ کام ہو گیا ہے، میرا پیپر نکل گیا ہے، لیکن وہ مسافر تھا، سفر میں تھا، یا اس کی طبیعت خراب تھی، یا جو خواتین کے ساتھ مخصوص ایام ہوتے ہیں اس کے اندر انوالو تھی، تو جیسے ہی اس کام سے فارغ ہوگا، جیسے ہی وہ کام ختم ہوگا، مطلب سفر سے واپس آنے کے بعد، طبیعت ٹھیک ہونے کے بعد، تو اس اپنے واجب روزے کی قضا کرے گا. اس میں یہ جس طریقے سے اس میں ٹائم فکس نہیں تھا، سیم یہی چیز یہاں پہ بھی لاگو ہوگی. اتنا مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. مطلب یہ سمجھیں، فرض کی 2 قسمیں، واجب کی 2 قسمیں. ایک میں ٹائم فکس ہے، دوسرے میں ٹائم فکس نہیں ہے. اچھا، اب آ جائیے 5ویں قسم کے اوپر. 5ویں قسم کہلاتی ہے سنت روزوں کی. سنت روزے کون سے ہیں؟ سنت روزے کہلاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے. اسلامی کیلنڈر کا جو مہینہ ہے، ایک منتھ ہے محرم. اچھا، ایک دن کا روزہ رکھنا جو ہے وہ مقبول ہے، وہ میں آگے بتاتا ہوں. 9 اور 10 تاریخ کو جو محرم کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے تھے. اسی طریقے سے 9 ذی الحجہ کا بھی روزہ رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، 9 ذی الحجہ. تو یہ سنت روزے کہلاتے ہیں. چھٹی قسم جو ہے وہ روزوں کی، وہ کہلاتی ہے مستحب. مستحب کس کو بولتے ہیں؟ مستحب بولتے ہیں رکھو تو ثواب اور نہیں رکھو تو کوئی گناہ نہیں. انسان جس طریقے سے اس دنیا کے اندر اوور ٹائم لگا کے ایکسٹرا محنت کرتا ہے پیسے کمانے کے لیے، تو اسی طریقے سے ایکسٹرا محنت کی جاتی ہے، ایکسٹرا روزے رکھے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے دین کی ترقی کے لیے. ٹھیک ہے. تو جیسے مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رکھا کرتے تھے پیر اور جمعرات کا، منڈے اور تھرسڈے.
مستحب کہ اگر آپ رکھنا چاہ رہے ہیں تو رکھ لیجیے اور نہیں رکھنا چاہ رہے تو کوئی گناہ نہیں۔ اچھا 7ویں قسم کہلاتی ہے، وہ کہلاتی ہے مکروہ۔ یہ مکروہ روزے کیا ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ لوگوں کو یہ بات بتائی تھی نا، یہ دیکھیں کہ سنت ہے 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنا، ٹھیک ہے، سنت ہے 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنا۔ تو یہودی لوگ جو ہے وہ صرف ایک دن کا روزہ رکھتے تھے، غالباً 10 محرم کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرق قائم ہو کہ مسلمان جو ہے وہ علیحدہ لگیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 اور 10 کا روزہ ایک ساتھ رکھا کرتے تھے، 2 روزے رکھا کرتے تھے، 9 کا بھی اور 10 کا بھی۔ تو اگر کوئی مستقل جو ہے وہ ایک دن کا روزہ رکھ رہا ہے تو وہ مکروہ روزے کہلائیں گے، یا کوئی مستقل ہفتے والے دن روزہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہفتے والے دن عیسائیوں کے یہاں جو ہے وہ بابرکت دن سمجھا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی ایک دن کا روزہ رکھا ہے 9 اور 10 محرم کو تو وہ مکروہ ہے، دونوں رکھنے ایک ساتھ۔ یا ہفتے والے دن مستقل کوئی رکھا ہے، ہفتہ ہفتہ ہفتہ، ٹھیک ہے، وہ مشابہت ہو جاتی ہے۔ اچھا لاسٹ جو ہے وہ 8ویں قسم جو ہے وہ کہلاتی ہے حرام۔ حرام روزے کون سے ہیں؟ عید کے دن روزہ رکھنا، عید الفطر کے 3 دن اور عید الاضحیٰ کا پہلا دن روزہ رکھنا حرام ہے، منع کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ کون لوگ روزے نہیں رکھ سکتے، یا جن کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں، یا جن کو اجازت ہے کہ وہ بعد میں ان روزوں کی قضا کریں۔ ٹھیک ہے، فرض کی 2 قسمیں تھی نا، پہلی فرض کی کہ آپ کو رکھنا ضروری ہے، لیکن میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ تندرست ہے ہونا چاہیے یا مقیم ہونا چاہیے، مسافر اور بیمار کی صورت میں کیا ہوگا، تو اب وہ ہم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تقریباً 8 لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھیں، یا بعد میں اس کی قضا کر دیں، یا پھر آپ جو ہے وہ تھوڑا سا رقم صدقہ کر دیں اللہ کے راستے میں، فدیہ کر دیں۔ تو پہلے لوگ وہ ہیں جو مریض ہوں، بیمار ہوں۔ اب مریض میں 2 قسم کے لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک آتی ہے مستقل اور ایک ہوتے ہیں عارضی، جو تھوڑی دیر کے لیے جن کو نزلہ، کھانسی، بخار یا تھوڑی سی کمزوری محسوس ہو گئی، یا گرمی کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا ہیٹ اسٹروک ہو گیا، ڈاکٹر بولتا ہے روزہ چھوڑ دیں، بعد میں رکھ لیجیے گا، اس کی قضا کر دیجیے گا۔ تو جو عارضی مریض ہیں وہ بعد میں روزہ رکھیں گے، اور جو مستقل مریض ہیں، اللہ نہ کرے کسی کو فالج ہوا ہوا ہے، ہارٹ کا مسئلہ ہے، شوگر کا بہت زیادہ پریشانی ہے، یا دوسری اور کوئی پریشانی ہے، تکلیف ہے، تو وہ پھر کچھ رقم جو ہے وہ صدقہ کریں گے، جس کو کہتے ہیں فدیہ، ٹھیک ہے، جو گندم، کھجور، کشمش، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے وہ ہر سال آپ نے دیکھا ہوگا کہ فہرست جاری ہوتی ہے کہ آج اس سال فدیے کی رقم اتنی، تو وہ کوانٹٹی کے حساب سے نکالا جاتا ہے ریشو، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک امیر آدمی جو ہے وہ گندم کے حساب سے دے رہا ہے 100 روپے، ٹھیک ہے، تو امیر آدمی اگر فدیہ کرے گا تو وہ کشمش کے حساب سے کرے گا، 2000 روپے دے گا ایک روزے سفتے کے اعتبار سے۔ اچھا دوسرے لوگ جو آتے ہیں وہ آتے ہیں مسافر۔ مسافر کون ہے؟ سفر پہ نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ 77 کلومیٹر سے زیادہ اس کا سفر ہے۔ نمبر 1 بات، 77 کلومیٹر سے اس کا زیادہ سفر ہے، جیسے مثال کے طور پہ میں یہاں سے حیدرآباد جا رہا ہوں، وہ 150 ہے، تو 77 جیسے ہی میں کراس کروں گا تو میں مسافر کہہ رہا ہوں، نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات کہ اگر میرا اسٹے وہاں پہ 14 دن سے زیادہ ہے تو میں وہاں جا کے روزہ رکھوں گا، ٹھیک ہے، میں وہاں جا کے روزہ رکھوں گا اگر میرا اسٹے 14 دن سے زیادہ ہے، اور اگر 14 ڈیز سے کم ہے
تو پھر اس کے بعد میں روزہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی کہ میں نہ رکھوں، واپس جب گھر پہ آؤں تو ان کی قضا کر لوں، 13 روزوں کی 14 روزوں کی ایک ساتھ قضا کر لوں. ٹھیک ہے، یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے سہولت کے خاطر. ٹھیک ہے، دین بہت آسان ہے. لیکن آج کے دور میں اگر جو ہے وہ میں گاڑی کے اندر جا رہا ہوں، اے سی کے اندر بیٹھا ہوا جا رہا ہوں، یا ہوائی جہاز میں بیٹھا ہوا جا رہا ہوں، اور جہاں میں جا رہا ہوں وہاں پہ بھی ساری سہولتیں موجود ہیں، کوئی گرمی نہیں، کوئی بھوک پیاس نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، تو پھر میں روزہ رکھ سکتا ہوں، تو میں رکھوں گا. ہاں، اللہ نہ کرے کسی کی کوئی گاڑی خراب ہو گئی، کوئی اور مسئلہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، کوئی بات نہیں، آپ روزہ کھول لیں، بعد میں رکھ لیجیے گا. تو دھوکہ نہ دیں، اور جو ہے وہ اگر سہولت ہے تو روزہ رکھنا چاہیے. اور اگر کوئی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دیا، بعد میں قضا کریں، پریشانی کی کوئی حرج نہیں. اچھا، تیسری قسم جو ہے وہ ہے جبر کے ذریعے. مطلب اگر کوئی شخص یہ بولے کہ جو ہے وہ تم مسلمان ہو اور تم نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں تمہیں جان سے مار دوں گا، روزہ توڑو. یا آپ کسی کو بتانا نہیں چاہ رہے، نئے نئے لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو بتانا نہیں چاہتے، تو جو ہے وہ اس ڈر سے چھپ کے رکھنا چاہیں تو رکھیں. لیکن خوف اگر موت کا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ آپ جو ہے وہ روزہ چھوڑ دیں، بعد میں اس کو رکھ لیجیے. لیکن افضل عمل کیا ہے؟ افضل عمل یہ ہے کہ آپ جان دے دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے اس کو مانیں. ٹھیک ہے، افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ مرنا قبول کریں اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں، عمل کریں، روزہ رکھیں. لیکن اگر کوئی کمزور انسان ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر رکھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے آپ بعد میں رکھ لیجیے گا. چوتھی قسم جو آتی ہے وہ جو میں نے بتایا ہے کہ خواتین کے جو مخصوص ایام ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ آپ بعد میں روزہ رکھ لیں، اس وقت روزہ نہیں رکھیں گی. اسی طریقے سے پانچویں قسم پریگننٹ خواتین، یا وہ جو خواتین جو فیڈ کرواتی ہیں اپنا بچوں کو، ان کے لیے اجازت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ جو ہے وہ بعد میں رکھیں روزہ، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اس کی قضا کر لیجیے گا. سمجھ؟ اچھا، چھٹی قسم جو ہے وہ ہے میدان جنگ. مطلب وار کی صورت میں، جنگ کی صورت میں، جہاد کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہ جو مجاہدین ہیں، وہ جو سولجرز ہیں، وہ روزہ نہ رکھیں بلکہ بعد میں اس کی قضا کریں گے. کیونکہ اگر روزہ رکھا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے جسم کمزور پڑے گا اور دشمن حاوی ہوگا. تو میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، بعد میں اس کی قضا کر لیجیے گا اگر کبھی ایسا مسئلہ ہو تو. ساتویں قسم بھوک اور پیاس. مطلب ہمارے اور آپ کے تو دسترخوان الحمدللہ اللہ کے فضل سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جیسا میں نے شروع میں بتایا کہ عام دنوں میں ہم اتنا نہیں کھاتے جتنا رمضان میں کھا رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہے، اور آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، آنکھ ہونی چاہیے دیکھنے والی، کہ جن کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ بیچارے پانی پی کے، کچھ چھوٹا موٹا سا کچھ کھا کے جو ہے وہ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر مستقل ایسا کوئی معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہے کہ آپ روزہ چھوڑ دیں، اور بعد میں جب آپ کو کفیل ہوں، آپ کے پاس اتنے اسباب ہوں، تو آپ اس کی قضا کر لیجئے گا. آخری قسم بڑھاپا، ضعیف. اگر کوئی شخص بہت ضعیف ہے، اس کی ہمت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے کہ آپ روزے نہ رکھیں، بلکہ آپ وہ جو فدیہ تھا، جو صدقے کی رقم تھی جو نکالنی تھی، گندم، جو، کشمش کے حساب سے، اس حساب سے آپ نکال دیجیے. اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی وجہ سے بھی اجازت دی ہے کہ آپ نہ رکھیں. اچھا، یہ جو تمام 8 کی 8 جو میں نے آپ کو قسمیں بتائیں اوپر، جن کو اجازت دی ہے کہ وہ روزہ بعد میں رکھنا ہے یا اس کا صدقہ فدیہ کرنے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ مسافر ہیں، بیچ روڈ پہ کھڑے ہو کے وہ جو ہے وہ کوک کی بوتل کھولی اور لیس کا پیکٹ کھولا اور کھانا پینا شروع کر دیا بیچ روڈ پہ. نہیں، ایسا نہیں کرنا. مشابہت اختیار کرنا ضروری ہے، آپ دوسروں کا بھی خیال رکھیں گے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، فاسٹنگ، روزہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.